لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، سیرت پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 107 سیریل ہے. ہم نے ایک حدیث شروع کی تھی اور موضوع چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو فطروں سے آگاہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب امت ہماری ان فطروں سے دو چار ہوگی. وہ فطروں پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بتایا تھا کل آپ کو، کل سے مراد پچھلا درس ہوا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باتیں کہیں گے وہ کریں گے نہیں. اس پر ہم نے پوری گفتگو کی تھی اور پھر جو کریں گے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہوگا. تو اس پر ہم نے آپ کو بدعت کے بارے میں مختصر جو ہے وہ ایک جو ہے لائن کھینچ کر بات کی تھی کہ یہ شکل میں بدعت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے آگے کہ ایسی حالت میں فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، کہ ایسے لوگوں سے جو جہاد کرے ہاتھ کے ذریعے وہ مومن ہے. اس کو سمجھ لیں، ہر برائی کے خلاف مسلمان کو کام کرنا ہے. بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ کی ہماری زندگی سے ڈیلی ریلیٹڈ چیز ہے. ہر برائی کے خلاف مسلمان کو کام کرنا ہے. اس کے 3 اسٹیج. کتنے اسٹیج ہیں؟ 3 اسٹیج ہیں. تینوں یہاں پہ دیکھیں. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ پاور کے ذریعے برائی کو روکا جائے. نمبر 2، اگر طاقت کا استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو زبان سے برائی کو روکا جائے. دوسرا اسٹیج. اور اگر زبان سے بھی برائی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دل میں یہ بات سمجھی جائے کہ یہ بندہ یہ کام برا کر رہا ہے. یہ 3 اسٹیپ ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ کس کے لیے ہے، دوسرا اسٹیپ کس کے لیے ہے اور تیسرا اسٹیپ کس کے لیے ہے اور برائی کسے کہتے ہیں، اس کو بھی فائنل کرنا ہے. دیکھیں، جو فقہی اختلاف ہے، فقہی اختلاف سے مراد جو نماز میں یا روزے میں یا حج میں جو فقہی اختلاف، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ آمین زور سے بولنا ہے، ایک آدمی کہتا ہے صاحب آمین دھیرے سے. اس کی تبلیغ نہیں کی جائے. اس کا یہ منکر نہیں ہے. منکر اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی شریعت سے ڈائریکٹ کیا ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، چاہے عقیدے سے ٹکرا رہی ہو چاہے عمل سے ٹکرا رہی ہو، حدیث کے خلاف جا رہی ہو. جہاں پر ایک ہی ٹاپک پر 2-2 3-3 حدیثیں آنے کی بنیاد پر کچھ لوگوں کا عمل کچھ حدیث پر ہے، کچھ لوگوں کا عمل کچھ حدیث پر ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو منکر پکڑ کر تبلیغ شروع کریں. کہ آج ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ پہلے والے میں الجھ کر کے سارا معاملہ، حالانکہ وہ منکر ہے. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، تو ان کو ایک مسئلے میں یہ ہوا کہ صاحب یہ دلی کے علاقے میں پنجاب سے دلی میں، تو ان کو یہ ہوا کہ جو رفع الیدین کی حدیث ہے اس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، لہذا اس کی تبلیغ کرنی چاہیے. انہوں نے رفع الیدین شروع کیا. شروع کرنے کے بعد جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اب تک انہوں نے کہا حدیث ہے اور اس پر وہ زور دینے لگے کہ نہیں آپ کو بھی کرنا، آپ کو بھی کرنا چاہیے، آپ کو. تو ان کے استاد تک یہ بات پہنچائی گئی کہ صاحب اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسا کر رہے ہیں. تو استاد نے کہا کہ جاؤ تم بات کرو، مجھ سے جب پوچھنے آئے گا تو ہم بات کریں گے. انہوں نے یہ کہہ کر کے بات ٹال دی. پھر ان کے پاس لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہید کا ہے اور یہ سنت جو کہ لوگوں نے مردہ کر رکھا ہے لہذا میں اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اب جب بہت غور سے سنیے گا، بڑی اونچی بات ہے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہیں. یہ مجھے اس وقت ان کا نام نہیں آ رہا ہے، شاہی صاحب ہیں محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اپنے شاگرد کے بارے میں
اونچے درجے کے عالم ہے، مولانا تھانوی جیسا آدمی ان کی تعریف کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب ایک مسئلے میں دو حدیث اختلافی ہو گئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا یہ ثواب ہے. ایک آدمی نہ کرنے کی حدیث رکھتا ہے، ایک آدمی کرنے کی حدیث رکھتا ہے، ایسی جگہ پر اس کی تبلیغ نہیں کی جائے گی. یہ منکر نہیں ہے، یہ سنت کو زندہ کرنا نہیں ہے. خیر یہ باتیں ان کو معلوم ہے تو انہوں نے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ منکر کے بارے میں پہلے یہ سمجھ لیں، یہ جو احادیث میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، فقہی اختلاف، ان کے خلاف نہ ہم کو تبلیغ کرنی ہے اور نہ ان کے خلاف کسی پر نکیر کرنی ہے. وہ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. تم میں جو کسی منکر کو دیکھے، کوئی برائی کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے. پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان استعمال کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو دل میں برا جانا ہے. وہی بات تینوں یہاں بھی نقل کی جا رہی. تو سب سے پہلے یہ ہم کو ڈیفائن کرنا ہے منکر کیسے کہتے ہیں. سمجھ آئے گا؟ یہ جو فقہی اختلافات ہیں اس بنیاد پر کوئی آدمی منکر نہیں ہوتا ہے. منکر ہوتا ہے دو وجہ سے، یا تو قرآن حدیث میں ڈائریکٹ ایک چیز کو منع کیا گیا ہے وہ کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے. حرام چیزوں کی لسٹ ڈکلیئر ہے اللہ کی جانب سے، وہ کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے. یا شریعت میں اپنی جانب سے کوئی چیز داخل کر رہا ہے اور حدیث بیان نہیں کر رہا ہے، نہ حدیث کی تعبیر کرتا ہے نہ حدیث بیان کرتا ہے. جب یہ چیزیں آتی ہیں تبھی جا کر کے منکر ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب سوال پہلا ہے کہ پاور کون استعمال کرے گا؟ ذرا بولے. پہلا جو بتایا کہ منکر کو جب آپ دیکھیں تو آپ طاقت کو استعمال کریں. طاقت استعمال دو ہی آدمی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کوئی شراب پی رہا ہے. اب شراب پینے کی بات ہے، حرام چیز ہے، منکر ہے. اب آپ نے کہا نہیں، مولانا صاحب نے کہا طاقت استعمال کر اس کو مانے نہیں شرابی نہیں، یہ آپ کو حکم نہیں. طاقت کا استعمال وہ کرے گی جس کے ہاتھ میں پاور ہے، یعنی حکومت. آپ مساجد سے مدارس سے بیٹھ کر کے پروگرام کے ذریعے تبلیغ کریں گے، پاور کا استعمال نہیں. تو پاور کا استعمال نمبر 1 پہ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. وہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو وہ خود بخود اس کو روکنے کی فکر کرے گی. ہمارے جب میں پاور استعمال کرنا نہیں ہے. تو پاور کا نمبر 1 کا استعمال کون ہوا؟ حکومت. نمبر 2 ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بھائی بہن جن پر ہماری طاقت چلتی ہے، جن کو آپ ہوم پر مار دیتے ہیں تو جہاں پر ان کو آپ منکر پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے. سمجھائی بات؟ جو جن پر ہمارا بس چلتا ہے وہ 3 لوگ ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، ہماری بیوی ہے، ہماری. اب بیوی گھر میں مثال کے طور پر ایک غلط کام کر رہی ہے، نہیں مان رہی ہے. اگر آپ پاور استعمال کر کے روک سکتے تو پاور استعمال کریں گے. تو 2 ہی آدمی کو پاور استعمال کرنے کی پرمیشن ہے. نمبر 1 حکومت، نمبر 2 یہ 3 کے جو ذمہ دار ہیں. اگر ہم مثال کے طور پر ہم اپنے بچے کو، وہ بھی بچہ جب تک بالغ نہیں ہے تب تک، اگر بالغ ہو گیا تو پھر آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس کو بچے پاور استعمال کرنا. جب کبھی اس میں کنفیوز ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خلچار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا اس میں کنفیوز نہیں ہو، یہ دونوں کو پاور کا استعمال کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسرا درجہ زبان سے. زبان سے سب کو اختیار ہے منع کرنے کا. شرط کیا ہے؟ 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سونا نہیں سوئے اچھا، ہم زبان کو استعمال کریں گے. کیا ہے؟ ہمارے استعمال کرنے کی بنیاد پر فتنہ نہیں پھیلنا چاہیے. کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل کہا ہے قرآن میں. دوسری جگہ کہا ہے الفتنہ تو اکبر من القتل. فتنہ جو ہے وہ مرڈر سے زیادہ سنگین چیز ہے. اب آپ نے سن لیا کہ برائی کو روکنا ہے، اب آپ محلے سے لوگوں کو بولنا شروع کیے. اب
پھیل رہا ہے تو آپ پھر ایسے آدمی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ بولے جس سے فتنہ پھیلے. نمبر 1، آپ کی اس برائی کے منع کرنے سے اسلام اور مسلمان کو تکلیف ہونے کا اندیشہ نہیں. ایک آدمی چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے کیا کہتے ہیں کوئی ایسا گیت لگائے ہوئے ہے جسے مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے شعار کے خلاف. اب آپ اس کو روکتے ہیں اگر زبان سے، پاور کا استعمال نہیں کر سکتے، زبان سے اگر روکتے ہیں اور اس کے روکنے کی بنیاد پر مسلمان اور اسلام کے بدنام ہونے کا خطرہ ہے تو آپ زبان کا استعمال نہیں کریں گے. اسی بات کو قرآن مجید نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ جو تبلیغ کی جائے گی اس میں حکمت کو مد نظر ضرور رکھا جائے گا. حکمت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان اور اس کی ذات پریشان نہیں ہو. سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 3 ہر حال میں سب کو کرنا ہی کرنا ہے. ایک آدمی اسلام کو گالی دے رہا ہے، آپ اپنا پاور استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی چبھن میں نہیں ہے، آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں. آپ نے فرمایا ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل سے برا مانے. اب دل میں بھی ہمارے چبھن نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں کہیں بھی مسلمان اور اسلام پر کوئی بات ہو رہی ہے جو کہ اسلام پستا کیا جا رہا ہے، اسلام کو ستایا جا رہا ہے اور ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. بات میری تکلیف ہم کو ہونی چاہیے. دیکھیں تکلیف 2 طریقے کی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صاحب جب قبر پر کوئی آدمی چڑھتا ہے چلتا ہے تو ایسا ہے جیسے آپ کو مردے کی ہڈی کو چور چور کر دیا. منع کیا کہ اگر معلوم ہو جائے قبر ہے تو آپ اس پر نہیں دوڑیں، چلیں نہیں، اس پر بیٹھیں نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا حاجی مولانا وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، روح تو آدمی مطلب میں اسے کیا ہوتا ہے اگر ہم چل لیے چڑھ گئے تو وہاں تو روح موجود نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ روح کے عالم الارواح کیا ہے، الگ ایک جگہ موجود ہے. تو جو میں نے قابلین سے سنا تھا وہ جواب میں نے آپ کے کپڑے کو آپ کے سامنے آگ لگا دی جائے، جل کون رہا ہے؟ کپڑا. تکلیف آپ کو ہوتی کہ نہیں؟ آپ کے بدن پر آگ نہیں لگی ہے آگ کپڑے پر. تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ بندے کو. ایسے ہی وہ روح والا مانتا ہے، اس روح کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ اس کی قبر پہ چڑھتے ہیں. کہاں پہ روح کو دینا کوئی ضروری. ایسے ہی ہم اگر فزیکلی طور پر اس میں انوالو نہیں ہے کہ کوئی ہم کو ڈائریکٹ مار رہا ہے لیکن کسی مسلمان کو کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم کو اندر سے تڑپنا چاہیے. اور اگر نہیں ہم تڑپ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان ہمارا بہت نیچے درجے میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری تشریح، تیسرا جو درجہ ہے ذالک ضعف الایمان کے ایمان کا آخری درجہ ہے. اور مثال کے طور پر لڑکا گھر میں بڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ اس کو پاور استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. زبان سے آپ منع کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے. نمبر 3 دل سے برا جانا. اب دل سے برا جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا چھوڑ دیں. آپ اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا چھوڑ دیں. آپ اپنے دوست کو منع نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے دوست کے پارٹی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں حالانکہ بٹی کا دھندا کر رہا ہے. آپ کو گھر میں دعوت دیتا ہے، آپ موش کھا رہے ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ برا کام کر رہا ہے. یہ برا کر رہا ہے تو آپ جس سے کم آخری درجے میں آپ اس سے اس طریقے سے اظہار کریں کہ اس کو معلوم ہو کہ لوگ ہمارے دھندے سے نفرت کر رہے ہیں. یہ کہ آپ اس کی دعوتوں میں، اس کی پارٹیوں میں اس کے ساتھ روزانہ اٹھ بیٹھ کر کے گپ شپ مار رہے ہیں، یہ تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو ہم اس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہ تو کبھی اس سے نہیں رکے گا. زبان ہاتھ پاور استعمال نہیں کر سکتے. زبان سے آپ استعمال کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے. آپ جب دل سے کام میں اس کو دل سے برا جانتا ہوں، دل سے برا جانتے ہیں تو یہ ایکشن ہونا چاہیے کہ اس کی خوشی کمی میں آئی کارڈ کر کے بتاؤں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں، دنیا پہ جو خوش ہے. یہ اس کا نام ہے ذالک ضعف الایمان. بات سمجھ میں آ گئی. یہ تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ نے رسول فرمایا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آگے ایک دو دن بیان کیا تھا، آگے میں نے آپ سے
دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب دونوں لوگ پیدا ہوں گے۔ دجالون ہے کذابون، دجال کی جمع دجالون اور کذاب کی جمع کذابون، دونوں جو ہے وہ پلورل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یاتونکم من الحدیث، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ جو دجال اور کذاب ہوں گے، یہ دجال کی مراد وہ دجال نہیں ہے جو قیامت کے قریب آنے والا ہے۔ ہر دھوکہ دینے والے کو عربی میں دجال کہتے ہیں۔ دجل مکر فریب، جو ہم کہتے ہیں نا دجل و مکر و فریب، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دجال کی مراد وہ اوریجنل دجال نہیں، اس کے بارے میں الگ آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ چاروں کے بارے میں ہم آپ سے مستقل الگ بحث کریں گے اس بارے معاملے میں۔ تو یہ دجال وہ دجال ہے، وہ کریں گے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یاتونکم من الحدیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہا وہ ایسی حدیث بیان کریں گے کہ تم نے بھی نہیں سنا ہوگا، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ دھڑلنے سے بولیں گے یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، دیکھو ان سے بچتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، لَا يُضِلُّكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، کہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں اور تم کو گمراہ نہ کریں۔ مسلم شریف کی روایت۔ یہ جو دجال اور کذاب کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھوڑے دن کے بعد ہی، ایک طبقہ تو جس دن آپ کی وفات ہوئی اس سے چند دن پہلے سے ہی 5-7 آدمی جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آخری دور میں فوراً اعلان کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی اس سے مراد ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے۔ یہ جھوٹے اور دجال لوگ قیامت کے قریب آنے والے دنوں میں آئیں گے، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی مسئلہ پوچھیں گے حدیث بیان کریں گے، آپ بولیں گے ابھی تو آج تک ہم نے حدیث سنی نہیں ہے، بولیں گے لیکن ہے ایسا ہی۔ قرآن کے بارے میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی حتیٰ کہ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ ابھی آپ نیٹ پر جائیں، بہت سی ویب سائٹ ایسی ہیں اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیتیں ڈالے پڑے ہیں۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ورنہ جتنا شروع سے لے کر آج تک یہودیوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہ کنفیوز کر دیا جائے کہ یہ جو تمہاری کتاب ہے اس میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں، کچھ چیزیں کم ہیں، کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ تینوں کوششوں کرتے رہتے ہیں، آج تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک انگریز، انہوں نے اس کا واقعہ لکھا ہے، ڈاکٹر منجانا اس کا نام لکھا ہے، کہ اس نے ایک قرآن مجید باقاعدہ پیش کیا اور اس نے کہا اگر قرآن یہ ہے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے 30 پارے تک اس نے لا کر کے پیش کیے، بہرحال چل نہیں سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو حفاظت کی ذریعہ حفاظ کرام سے رکھا ہے نا، وہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہارڈ میں ہے، لہذا کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کتاب کے پیرل، اس کتاب کے مقابلے میں کتاب لے آئی جائے، بہت کوشش کی قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے سارے نقطے، پھر ان کو سمجھایا گیا کہ اس کو ختم کرنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ہارٹ میں، دلوں میں وہ چیز محفوظ ہے، تم آج ختم کرو گے چلو دوسرا لکھ لیں گے۔ اور ایک دو لوگ نہیں ہیں، تقریباً 10 لاکھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کیا ہے، یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کی دونوں تشریح کی گئی کہ آیتیں بھی پیش کی جائیں گی اور احادیث بھی پیش کی جائیں گی، ایسے موقع پر تم پرہیز کرنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عام آدمی اس سے کیسے بچ پائے گا صاحب؟ کیسے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر پائے گا، کیسے اس کی تمیز کر پائے گا کہ صاحب یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے؟ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم آدمی اپنی زندگی میں کسی بڑے عالم سے ربط میں ہمیشہ رہے۔ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کی ترکیب بتا رہا ہے پروردگار عالم، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو. جب آپ سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ایسے فتنے کو وہ کیا کریں گے، نکال بتائیں گے کہ اگر آپ یہاں پہ پھنس رہے ہیں تو دیکھو یہ بات. اور اگر ہم یا تو خود اتنے قابل ہو جائیں کہ ہم خود امتیاز کر سکیں کہ صحیح ہے غلط، بہت اچھی بات ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ ساری دنیا ڈاکٹر نہیں بن سکتی. لہذا بہتر یہ کہ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے آپ کیا ہے ریلیٹڈ رہیں، تاکہ معاملہ جو ہے وہ ایسے جب کہیں پھنسنے کی بات ہو تو آپ کو بچایا جا سکے. تیسری حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال من امتی امة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم الله وهم على ذلك. بخاری کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ دین کی صحیح بات کرتا ہے، کتنا بھی حالات خراب ہو. ایک طبقہ ایسا ضرور اس زمین پر موجود رہے گا کہ جو آپ کو صحیح بات بتاتا رہے گا. اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس طبقے کو کوئی نقصان بھی پہنچانا چاہے گا تو سب سے پہلی بات وہ ان سے خوف ہی نہیں کھائیں گے. اب وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، نقصان پہنچانے والے نقصان کی ترکیب کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اس سے گھبرائیں گے نہیں. آپ نے فرمایا نہ ان کی مخالفت سے ان کو نقصان پہنچے گا، نہ ان کی جانب سے کوئی شرمندگی ان کو لاحق ہوگی، بلکہ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قائم رکھے گا. قیامت سے پہلے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت مسلمان پر نافذ ہی نہیں ہوگی. یہ بات معلوم ہے، جب قیامت آئے گی تو اس زمین پر کوئی مومن نہیں ہوگا. سب سے پہلے پروردگار عالم تمام مومنوں کو کیا کرے گا، اٹھا لے گا. وہ آگے آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اس کے مرد کی تشخیص تک کی حدیث میں کی گئی ہے کہ کیسا مرد لگے گا مومن کو کہ وہ اس میں ایک وبا کے طریقے سے کیا ہو جائیں گے، مومن سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پروردگار عالم کیا قیامت برپا کرے گا. تو یہ جو طبقہ رہے گا یہ ہمیشہ دین کی مدافعت کرتا رہے گا. اچھا، اب یہ گروہ سوال یہ ہے، ہر آدمی اس کا دعوے دار ہے، کتاب میں ہی وہ گروہ ہوں. اب یہ کون گروہ ہے؟ ہم آپ کو ایک کرائٹیریا بتا رہے ہیں. مجھ سے آپ کو کہیں گے میں بولوں گا میرا گروہ ہے، یقینی بات ہے. ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور کل بھی یہ بات آئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ فرقے میں بٹیں گے، مسلک میں یاد رکھیے گا، فرقہ الگ چیز ہوتی ہے، مسلک الگ چیز ہوتی ہے. مسلک اور فرقے میں فرق سمجھ لیں. مسلک کسے کہتے ہیں اور فرقہ؟ جب تک عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا، عقیدے میں، تب تک مسلک رہتا ہے. جب عقیدے میں اختلاف ہو جاتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ فرقہ. مسلک کسے کہتے ہیں؟ جب تک فقہی اختلاف رہتا ہے تب تک مسلک رہتا ہے. جیسے فقہی اختلاف سے ہٹ کر کے اگر وہ عقیدے کا اختلاف کرنے لگے تو وہ ایک طبقہ ہے، آپ کا ایک طبقہ ہے، کیونکہ دونوں کے عقیدے کیا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ آخری نبی ہیں، نمبر 1. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نمبر 2. اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے، نمبر 3. یہ 3 بنیادی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. کوئی اس کے خلاف کرے گا، کوئی طبقہ الگ ہے، وہ فرقہ بن جائے گا. یہ 3 ہم اہل سنت والجماعت کا نبی کے بارے میں پختہ یقین ہے. کیا کیا؟ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انسانیت میں سب سے بڑا ہے. اگر اس میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے تینوں میں کسی بات میں تو وہ طبقہ فرقہ کہلائے گا، مسلک نہیں کہلائے گا. ایسے ہی ہر چیز کے بارے میں نے ایک نبی کی بات کی، ایسے ہر چیز کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. وہ عقیدہ جیسے قادیانی نے کہا کہ اللہ نبی
قادیانی کی تحریروں میں یہ بھی ثابت ہے کہ میں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے افضل ہوں. اسے میں نے کہا کہ ہمارا تیسرا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اس زمین پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ شرافت والے، جو لفظ بھی آپ استعمال کریں وہ بقول شیخ سعدی کے عبادت خدا بزرگ تو ہی مستمر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو مسلک اور فرقے کو کبھی بھی جوائن نہیں کریں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کے رسول نے جہاں بتایا ہے وہ مسلک نہیں بتایا، وہ آپ نے بتایا میری امت 73 فرقے میں تبدیل ہوگی. اب جیسے یہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، یہ سب مسلک ہیں، یہ سب مل کر کے ایک فرقہ ہے جس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت جسے آپ کہتے ہیں یہ ایک فرقہ ہے. اس کے مقابلے میں قادیانی ایک فرقہ ہے، وہ ہم کو کافر کہتے ہوں یہ ان کا ہے، لیکن ہم ان کو 100% کافر کہتے ہیں. اور اس پر پورے دنیا کے اسکالرز نے 1974 میں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی جب پرائم منسٹرشپ تھی اس وقت بلا کر کے ساری دنیا کے اسکالر کو بلایا گیا اور بلا کر کے سیمینار کیا گیا کہ بھائی ان کے بارے میں کوئی ایک رائے قائم کرو. یہ ان کا عقیدہ ہے غلام احمد صاحب کا کہ یہ نبی کو آخری نہیں مانتے اور اپنے آپ کو نبی سے زیادہ مانتے ہیں. وہ سارے کے سارے میں مل کر کے جمہور اجماع جسے کہتے ہیں سب نے مل کر کے فتویٰ دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. لہذا جب اجماع ہو جائے کسی مسئلے میں تو آپ کو بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ کافر ہے. آپ بھی اس میں ہم نے نہیں، جب اجماع ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں تو اس کا درجہ پھر بہت اونچا ہو جاتا ہے. لہذا آپ کو بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ صاحب جو نبی کے بارے میں ان تینوں میں سے کسی کی بھی ڈنڈی مارے گا وہ کیا ہے کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ بھی کے بات آ گئی کہ وہ ہر گروہ کہتا ہے کہ میں وہ گروہ ہوں جو دین پر کام کر رہا ہوں. اچھا، کام کے طریقے کے اختلاف کی بنیاد پر بھی گروہ نہیں بن سکتے. بہت سے سنیے، مثال کے طور پر ہندوستان میں 2 بڑی جماعت، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی. دونوں کہتی ہیں ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. دونوں کے طریقے کار میں فرق ہے، طریقے کار کی بنیاد پر فرق نہیں. اختلاف طریقے کار کا ہو سکتا ہے. حدیث بیان کر دیتا ہوں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ یزید کے خلاف ہم کو ہر حال میں تلوار اٹھانی ہے. حضرت حسین کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو نہیں، نواسے رسول اکرم ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی چھوٹی موٹی ذات تو نہیں. حضور نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو. بڑی اونچی شان والے ہیں. انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ تلوار. انہوں نے کہا دیکھو بابو ایسا ہے کہ میں مسجد بنا کرتا ہوں، میں اللہ کروں گا، میں اس میں نکلوں گا نہیں تمہارے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ تم جو طریقہ استعمال کر رہے ہو وہ رانگ ہے، وہ غلط. یہ نہیں کہا. عبداللہ بن عمر نے مسجد سنبھال لی، حضرت حسین نے تلوار اٹھا لی. لیکن اس کو باطل کہنے میں دونوں برابر ہے کہ صاحب ہاں دعوت کا کام کرنا ہے، یہ غلط کام ہے. طریقہ دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں، انہوں نے ان کو فرقہ کام ہونا ہے. لہذا اگر طریقے کار میں اختلاف ہے تو اس بنیاد پر بھی فرقہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اس طریقے سے ہم فرقہ بانٹنا شروع کریں گے تو امت 73 نہیں 373 بڑھ جائے گی. لہذا اس کو دل میں وسعت پیدا کریں اور پیدا کر کے اختلافات کو اس طریقے سے ہضم کرنے کی فکر کریں. دونوں کا طریقہ کار ہے، دونوں کا مقصد دعوت ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے. نہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ صاحب یہی طریقہ صحیح ہے، نہ ان کو یہ کہنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. یہ دونوں باتیں نہیں کہنا چاہیے، کام کر رہے ہیں. ایک حضرت حسین کی جماعت کا بن جائے، ایک عبداللہ بن عمر والی جماعت کا بن جائے، مسئلہ کچھ نہیں، مسئلہ آسان. ٹھیک ہے.
کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات سے اختلاف کو کم کریں، جتنا کم کر سکتے ہیں کم کریں. ہم آلریڈی کافی اختلاف سے ہم دو چار ہیں. دیکھیں میرے پاس سب آتے اللہ کی طرف سے، میرے سے بھی لوگ آتے ہیں، کچھ مولانا یہ بتاؤ تمہیں کس پارٹی کیا یہ بہت بڑا ملین ڈالر میں اس کا لوگ کی بات ہو رہی ہے، مولانا کس پارٹی کیا. میں بولا دیکھو میں ان کو بھی صحیح جانتا ہوں، ان کو بھی صحیح جانتا ہوں. کہا مولانا تم کہتا ہوں بھی ہوشیار ہے تو آیا بھیجا گیا باقاعدہ. وہ کہتا مولانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. وہ کہتا مولانا یا تو ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا، یہ آپ ڈبل گیم کیوں کھیل رہے ہیں. آپ بولیں یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اس پر غور کریں یہ کیسے ہوتا ہے. دونوں نے طریقہ کار میں اجتہاد اختیار کیا ہے. اور سے سنیے گا بات، دونوں نے طریقہ کار اجتہادی اختیار کیا ہے. اجتہاد کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا اگر غلط ہے تو بھی ایک ثواب، اگر غلط اجتہاد کیا ہے تو بھی اس کو کیا ہے ایک ثواب ہے، اور اگر صحیح اختیار کیا تو ڈبل ثواب ہے. تو بھائی دونوں صحیح ہو، ثواب ملا کے دونوں صحیح ہو. لہذا جو ہے نا اپنی ذات سے کوشش کریں اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اب سوال یہ وہ گروہ ہے، یہ تو سوال ابھی برقرار رکھنے کے لیے وہ بات تو ہے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مانا علیہ واصحابی، یہ جملہ رکھ لو کیا ہے، مانا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب فرمایا یہی طبقہ یہی فرقہ نجات پائے گا. اب اپنے آپ کو ہم کو سب کو یہ دیکھنا ہے ہم جتنا کام کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور صحابہ کے ساتھ جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے. اگر نہیں جڑا ہے بابو تب یہ پھر یہ طبقہ جو حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ دین کا کام کرتا رہے گا کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. سیدھی سی ایک بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد صحابہ کا درجہ یہاں دیا گیا ہے مانا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. لہذا جب یہ اپنے آپ کو اس کسوٹی پر آپ جس مسئلے میں بھی آپ اس میں سے الگ ہوں سمجھ جائیں کہ ہم اب دوسرا فرقے کی بنیاد ڈال رہے ہیں. اس مسئلے میں کہیں بھی کسی مسئلے میں اگر اس سے الگ ہو رہے ہیں تو گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ جتنا ہمارے پاس اختلاف ہے ایک 5 ہی 6 اختلاف ہیں اصل، جیسے جو حضور نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں، حضور نے نہیں کیا ہے ہم کر رہے ہیں. بعض ہم پر الزام کرتے ہیں تم تو حضور نے کام نہیں کیا تم کر رہے ہیں. تو ہم کو جواب یہ دیتے مانا علیہ واصحابی. وہ 4-5 میں سے 2 بتا دیتا ہوں. یہ اذان ہے جی ظہر کی جمعہ کی جو اذان ہے وہ اذان حضور کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی. کتنی ہوتی تھی؟ ایک اذان ہوتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ 2 اذان ہوئی. اب ہم کتنی دے رہے ہیں؟ 2 دے رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی سوال کرے گا کہ حضور نے تو ایک دیا آپ 2 دے رہے ہیں، ہم صحابی کے اوپر ہمارے پاس حضور نے اپنے ساتھ ملایا کس کو ہے؟ صحابی کو، لہٰذا ہماری بات غلط نہیں ہے. نمبر 2 یہ جو آپ 8 رکعت 20 رکعت کا مسئلہ اس کے پہلے بھی چڑھا تھا. ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ 20 رکعت حضور نے نہیں پڑھی، صحابی نے پڑھی، اس پر سب کا اجماع ہے. لہٰذا اگر وہ ہمارے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہماری دلیل. تیسرا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پارے کی شکل میں دفتی میں بند نہیں کیا. 2 دفتی کے درمیان قرآن مجید الگ الگ ٹکڑوں میں، چمڑوں کے ٹکڑے پر، ہڈیوں پر، بڑے بڑے پتوں پر الگ الگ طریقے سے لکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے جمع نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جمع کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر کے اس کی کاپی کرائی اور کاپی کرا کر کے مسلم ممالک کے جو ایک اسٹیٹ کی جو کیپٹل تھی اس کے گورنر کو بھیجا. اب حضور نے نہیں کیا، آپ نے قرآن جمع کیا تھا. ہاں صاحب نے جمع کیا. جمع کرنے والا کون ہے؟ صحابی. ایسے آپ جتنے مسئلے 2-3 ہوں گے، جتنے مسئلے آپ مجھے بتائیں گے ہم سب کا جواب اس حدیث سے.
इसको लाजिम पकड़ने की फिक्र करें। अगर इसको आप लाजिम कर लेंगे तो आप यकीन जाने कि इंशाअल्लाह बड़ा पाए। और अगर इसमें डंडी मारी गई, इसमें हमने शरारत की तो बहुत अच्छा, फिर हमारा कोई ठिकाना नहीं है, फिर हमारी कितनी फाइलें खुलेगी अब इसको अंदाजा नहीं कर सकते। तो तीन बातें इस हदीस के दिन में हैं। आपने फरमाया कि वो तबका हमेशा रहेगा और क़यामत तक रहेगा, ना लोगों की मुखालफत को ध्यान में रखेगा, लोग मुखालफत करते रहेंगे, काम करता रहेगा। अब जो भी तबका मुखालफत हो रही, काम कर रहा है, वो इस हदीस के ज़िम्मे में शामिल है। तरीक़ेकार में आपको इख्तिलाफ, पहली बात तो हमको इख्तिलाफ करना ही नहीं चाहिए। तरीक़ेकार अलग अलग हो सकता है, मकसद दोनों का एक है दावत, लिहाजा ऐसे 10 पार्टियां भी हों, 10 जमातें भी हों, तो ये सारी के सारी मकासद पे एक हैं। लिहाजा अगर इनके तरीक़ेकार में इख्तिलाफ होता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी चीज, मुनकर के बारे में जो बात बताई उसको याद रखें बहुत गौर से कि मुनकर जब तक आपको अकायद में नहीं होता है, हराम में नहीं होता है, तब तक आप उसके मुनकर की न तबलीग करें उसके खिलाफ, और ना उसके खिलाफ ज़बान से न पावर से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करें। फिर तीसरी बात बताई वो ये कि जब तक अकीदे में इख्तिलाफ नहीं होता है तब तक जो है वो फिरका नहीं बनता है। फिरका बनता है जब अकायद में क्या होता है, इख्तिलाफ होता है। इसके अलावा फिक़ही इख्तिलाफ, इमाम शाफ़िई, मालिकी, ये तो 4 मशहूर है मसला। तो हम लोग जब किताब में पढ़ते तो 20 इमाम हैं, पब्लिक में बयान नहीं किया जाता है, 20 इमाम के मानने वाले हैं, ये 4 मशहूर हो गए हैं, वरना अलग अलग फिक़ह सबकी हैं और उन सब में फिक़ही इख्तिलाफ है, अकायद का इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोबाइल